الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے۔ توجہ سے مصرع سنیے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے، سبھی مل کر توبہ کر لو، قیامت آنے والی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اے چشمہ رحمت بے ابی انت و امی، اے چشمہ رحمت بے ابی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف سدا عام رہا ہے۔ گر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، اور امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن کے ایک، امت پہ تیری آن کے عجب وقت پڑا ہے، اور فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ہمشیران محترم، یہ ماہانہ محفل جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضریوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے توسط سے آپ کی تعلیمات کے مطابق
اور آپ کے معمولات کے مطابق آج جس اہم ترین موضوع پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور جس کے متعلق ہم جانتے بوجھتے بھی اندھیرے میں رہتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اس سے ہم اپنے دل اور سر کے دونوں آنکھیں اور دونوں کان کھول کر سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لاتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اس جیسی 10 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ ایک بھلائی لاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس جیسی 10 بھلائیاں اس کو اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ایک بھلا کرتا ہے تو اللہ اس جیسے 10 بھلے اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ کسی پر ایک احسان کرتا ہے تو اللہ اس جیسے 10 احسان اس پر کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، جس سے لوگوں کا بھلا ہو، جو لوگوں کے فائدے کے کام کرے، وہ بندہ بہترین بندہ ہے۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر محفل کے آغاز میں نے آپ سب کو اپریشیٹ کیا، آپ کو اللہ رب العزت نے جتنی چاہی یا جتنی آپ نے کوشش کی اس کے مطابق سعادت عطا فرمائی۔ ہمیں زیادہ تر کبھی اگر اپنے لیے فکر ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی، اور نیکی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لینے کو، کلمہ پڑھ لینے کو، قرآن پڑھ لینے کو، روزہ رکھ لینے کو۔ مگر بہت توجہ سے سماعت فرمائیے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک نبیوں کی امتوں پر جو عذاب آتے رہے، جو تباہیاں ہوتی رہیں، جو بستیاں زمین میں دھنسائی گئی، ہر چیز کو تباہ کیا گیا، پانیوں کے عذاب آئے، آندھیوں کے عذاب آئے، زلزلوں کے عذاب آئے، پہاڑوں کو گرایا گیا، ہواؤں، آندھیوں، گرج، چیخ، چمک اور بادلوں کے عذاب سے قوموں کو تباہ کیا گیا۔ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے تباہ کیے گئے؟ کیا وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے اس لیے ان پر عذاب آئے؟ یہ ایسی باتیں تھیں؟ غور کیجئے وہ کیا معاملات تھے۔ کسی امت پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ کم تولتے تھے، کسی امت پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کسی امت پہ اس لیے عذاب آیا کہ وہ خیانت کرتے تھے، کسی امت پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ نبی کا حکم نہیں مانتے تھے، نبیوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ والوں کی توہین کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے مختلف زبانوں میں مختلف قوموں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے نام مٹا دیے، صفحہ ہستی سے ان کی بستیوں کے نشان ختم کر دیے، کوئی ان کو جاننے پہچاننے والا نہ رہا۔ یہ اللہ کے عذاب تھے۔
ہمشیران محترم، ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے معاملات اور ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ کیا وہ امتیں جن گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی، جن گناہوں کی وجہ سے انہیں فنا کیا گیا، کیا آج وہ گناہ اس امت میں نہیں ہیں؟ اس امت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس امت میں شراب پینا نہیں ہے، اس امت میں زنا کاری نہیں ہے، اس امت میں خیانت نہیں ہے، اس امت میں نبی کی نافرمانی نہیں ہے؟ اونچا بولی اگر ہے تو ہے۔ جب سب کچھ ہے، اور یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ 15ویں صدی ہے، 14 صدیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب پے در پے قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی خاتون، کوئی بچی ایسی ہے جس نے پہاڑوں سے اترتے ہوئے پانیوں کا منظر نہیں دیکھا؟ ٹی وی پر، موبائل پر، سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا؟ بولیے، دیکھا ہے۔ کیا آپ نے پہاڑوں سے صرف پانی اترتا دیکھا ہے؟ ذرا بتائیے، صرف پانی دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ پانی کے اندر اتنے اتنے بڑے پتھر، پانی کم اور پتھر زیادہ، اور اتنے بڑے پتھر کے 10 آدمی مل کر اس پتھر کو ہلا نہیں سکتے، وہ یوں پانی پہ تیرتے آ رہے ہیں جیسے تنکے آ رہے ہیں۔ کیا یہ سیلاب ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پورے ہو رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ظاہر ہو رہی ہیں، اور اب ان کے بعد بالکل عنقریب وہ نشانیاں آنے والی ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، جن کے بعد قیامت فائنل ہونے والی ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے، بس اب اختتام ہو رہا، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ ٹیلی ویژنوں پر، سوشل میڈیا پر بے شمار لوگوں کی پیشین گوئیاں، ان کے تجزیے دیکھ رہے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اسی سال میں، اگلے سال میں امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، دجال آنے والا ہے۔ کئی لوگ تو پتہ نہیں کب سے دجال کو لا بھی چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فائنل نشانی کب اور کہاں پوری ہونی ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہر دوسرے چوتھے بندے کی توجہ اب کس طرف ہے؟ آج نہیں تو کل امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، دجال کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی کہ ان کے بعد پھر اب رکنا نہیں ہوگا۔ ان کے بعد لگاتار اگلی چند نشانیاں اور آئیں گی، اور پھر قیامت فائنل ہو جائے گی۔ سامعات محتشم، فکر مند ہو کے میری گفتگو سنیے، خوف زدہ ہو کے سنیے، دل کانپ جانے چاہیے۔ ہم کن امیدوں پہ بیٹھے ہیں؟ ہم تو ابھی بھی 20-20، 25-25 سال کی انشورنس لے رہے ہیں۔ ہم تو ابھی بھی اپنے بچوں کے جوان ہونے کے انتظار میں ان کے لیے سیونگ کر رہے ہیں، اور ہمیں آج بھی اپنے لیے سیونگ کی کوئی فکر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، باہر سے کچھ کھانا آیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ تشریف فرما ہے۔ جب کھانا آیا تو کوئی کھانا مانگنے والا بھی آ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے اٹھا کر وہ کھانا دے دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، عائشہ وہ گھر میں کھانا آیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ختم ہو گیا۔ پوچھا کس طرح؟ فرمایا وہ تو میں نے دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ گھر میں تو پہلے کوئی چیز نہیں تھی، جو آیا تم نے وہ بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میری طرف دیکھیے، فرمایا عائشہ وہ ختم نہیں ہوا، وہی تو بچ گیا ہے، وہی تو بچ گیا ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہی ہمارے لیے بچ گیا۔ بس صرف اس جملے کی روشنی میں اور آپ سب دیکھیں کہ ہم فنا کتنا کر رہے ہیں اور بچا کتنا رہے ہیں، ہمارے لیے کتنا بچا ہوا ہے۔ بس یہ ایک سوال ہے آج۔ میں نے آغاز میں عرض کیا ہمیں جب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دعوت دی جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مہینے کے سودے کا حساب نکال کر، کہیں شادی فوتگی پہ جانا ہے اس کا خرچہ نکال کر، کپڑے بنانے ہیں اس ماہ میں اس کا خرچہ نکال کر، اس کے بعد ہمارے پاس 500 1000 200 بچے، ہم وہ اللہ کی راہ میں یا شدید ضرورت مند کو بھی وہی دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ کیا ہمیں اپنے ساتھ اتنی محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بچہ وہ ہے جو آپ نے دیا، وہ آپ کے لیے بچ گیا، اور جس کو آپ کپڑوں پہ، جوتوں پہ، گوشت پہ، سبزیوں پہ، ضروریات پہ خرچ کر رہے ہیں، گھر والوں کو، باقی لوگوں کو کھلا رہے ہیں، وہ سارا فنا ہو گیا، وہ بچا نہیں ہے۔ بچا وہی ہے جو آپ نے اللہ کے لیے دیا، وہ آپ نے اپنے لیے بچا لیا۔ تو میں اور آپ سب ذرا سوچیں ہم اپنے لیے کیا بچا رہے ہیں؟ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا رہے۔ اگر ہمارے پاس 50,000 ایک مہینے کا خرچ ہے، اس 50,000 میں سے ہم نے اپنے لیے کیا رکھا؟ 500 یا 5,000؟ 5,000 والے تو 100 میں سے 10 ہی لوگ ہوتے ہیں، شاید 5 ہوتے ہوں گے، باقی تو 500 دینے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا 500 کی ضرورت ہے؟ ہم نے چل کے جنت کے پلاٹ نہیں خریدنے۔ آپ نے یہاں اگر 5 مرلے کا پلاٹ خریدنا ہو، آپ 5 کمیٹیاں ڈالتے ہیں 5-5 لاکھ کی، 25 لاکھ میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے۔ اور اگر ہمارے ان روڈز پہ، ہماری جگہوں پر اگر اتنی مہنگی زمین ہے تو جنت کی زمین کا کیا خیال ہے؟ توجہ، جنت کی زمین کا کیا خیال ہے؟ وہ کتنی مہنگی ہے؟ جنت کی زمین کے لیے ہمیں کتنی کمیٹیاں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ کتنا پیسہ جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو ہم صرف 500 دے رہے ہیں، اس کے لیے تو ہم صرف 200 دے رہے ہیں۔ کیا 500 کر کے ہمیں جنت کا پلاٹ مل جائے گا؟ نہیں۔ کیا 200 کر کے جنت کے پلاٹ کی رقم جمع ہو جائے گی؟ تو پھر کہاں رہنا ہے؟ اللہ واسطے نہیں ملے گی جنت، اللہ واسطے نہیں ملے گی۔ اگر جنت میں رہنا ہے تو کتنی کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں جنت کی؟ کتنی رقم جمع ہو گئی ہے؟ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ آج ہم غلطی پہ ہیں، آج ہم بچے ہوئے کو اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو بڑا ذمہ دار سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے بچا ہوا وہی ہے جو ہم یہاں سے بچا کر دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا اس دنیا میں اس بچے ہوئے سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر وہاں جا کے کیسے ہوگا؟ وہاں بھی نہیں ہوگا، وہاں بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم شیران محترم، ہمارا کانسیپٹ غلط ہے۔
ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، کس چیز کا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی، ایک بھلائی، ایک اچھائی، ایک احسان، ایک روپیہ لے کر آیا، اس جیسے 10 اللہ نے کم سے کم دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 70 اور 70 سے 700، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں؟ بولیں گے ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ یقین کہاں ہے؟ مجھے اور آپ کو اگر اتنی شدید ضرورت پڑ جائے کہ ہمارے پاس پہننے کا کپڑا نہ ہو، پڑ سکتی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولیں، پڑ سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر پڑ جائے، ہمارے پاس پہننے کا کپڑا نہ ہو، رات کو کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، بیمار ہو جائیں، دوا لینے کے لیے پیسہ نہ ہو، چھت گر جائے، محفوظ ہونے کے لیے جگہ نہ ہو، روڈ پہ آ جائیں، کچی مٹی پہ آ جائیں، پیروں کے نیچے پانی، سر پہ بارش، سورج کی دھوپ، سایہ نہیں، چھت نہیں، دیواریں نہیں، پرائیویسی نہیں، سیکیورٹی نہیں، حفاظت نہیں، آپ 200 روپیہ لے کے خوش ہو جائیں گے؟ 500 روپیہ آپ کی ساری ضروریات پوری کر دے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ آپ کیا چاہیں گے؟ کوئی ہمیں کپڑا بھی دے دے، دوا کے لیے پیسہ بھی دے دے، کھانے کے لیے یا کھانا یا اس کی قیمت بھی دے دے، یہی چاہیں گے؟ آج جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، کیا وہ یہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ پھر ہمارا سلوک کتنے لوگوں کا ان کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسی ان کی ضرورت ہے۔ آج یہ مت بھولو کہ ہمارے علاقوں میں سیلاب نہیں آ سکتا، یہ مت بھولو ہمارے علاقوں میں زلزلہ نہیں آ سکتا، یہ مت بھولو کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم زمین میں دھنس نہیں سکتے۔ خدا کی قسم، وہ رب علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں آزمانے پہ آیا، ان پکے فرشوں کے اندر دھنسا سکتا ہے، ان مضبوط بلڈنگوں کو زلزلہ لا کے ریت بنا سکتا ہے، 20 25 منزلہ پلازے ایک لمحے کے اندر زمین کے اندر دھنس سکتے ہیں، ہماری نسلوں کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ یہ مت بولو اور اس پہ مت مطمئن ہو جاؤ کہ ہمارے علاقوں میں سیلاب نہیں آ سکتا، ہمارے علاقوں میں زلزلہ نہیں آ سکتا، ہمارے علاقوں میں عذاب نہیں آ سکتا، ہمارے علاقوں میں آزمائش نہیں آ سکتی۔ یہ سب کچھ وہاں ہو سکتا ہے جہاں 1% بھی امید نہیں ہوتی۔ آج وہاں ہے تو کل یہاں ہو سکتا ہے۔ نہ اللہ دریاؤں کا محتاج ہے کہ دریا چلتے ہوں تو وہاں سیلاب لے جائے، نہ اللہ کچے مکانوں کا محتاج ہے کہ کچے مکان ہوں تو انہیں گرائے، پکے مکان وہ گرا نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا سے میٹیریل وہ تلاش کر کے مکان بنا لو جو زلزلے میں نقصان نہیں کرتے، وہ سیمنٹ لگا لو جس سے زلزلے سے مکان ٹوٹتے نہیں، وہ سریا لگا لو زلزلے سے جس سے مکان کمزور نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم، جب ایک اشارہ رب کا ہوگا سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ ہم کیوں مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں بھول گئے کہ آج اگر ہمارے ان بہن بھائیوں کا یہ حال ہوا ہے تو کل ہمارا بھی ہو سکتا ہے، بغیر اسباب کے ہو سکتا ہے۔ کیا جن بستیوں کو اللہ کریم نے آسمانوں سے پتھر برسا کے ہلاک کیا، آج پتھر آسمانوں سے نہیں برس سکتے؟ کیا جن ہاتھیوں کو اللہ نے اتنی ٹھیکریوں کے ساتھ ہلاک کر دیا، وہ ٹھیکریاں نہیں برس سکتی؟ کیا ہم متقی ہو گئے ہیں؟ کیا ہم تہجد گزار ہو گئے ہیں؟ کیا ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ولی بن گئے ہیں؟ ہمارے گناہ تو ساری دنیا سے زیادہ ہے۔
اللہ نے بچا لیا تو کیوں بچا لیا؟ ایک اور موقع دینے کے لیے۔ سنبھل جاؤ لوگوں، سنبھل جاؤ، ان کی حالت دیکھ لو، عبرت دیکھ لو، حاصل کر لو اور سنبھل جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دو، لعنت چھوڑ دو، ہوس چھوڑ دو، اور کیا کرو؟ ان کے لیے کیا آزمائش تھی؟ ان کے گھر جاتے رہے، ان کے لیے کیا آزمائش تھی؟ ان کے مویشی جاتے رہے، ان کے لیے کیا آزمائش تھی؟ آنکھوں کے سامنے مائیں تڑپتی رہ گئی، بچے پانی میں بہہ گئے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مائیں سوچو 2 سال بچہ بیمار رہ کے مر جائے تو ماں تب بھی پاگل ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کرتی۔ ہاتھوں سے بچے چھوٹ کر پانی میں بہ جائے، دور تک پانی کے اندر سے چیخے آئے اور ماں بے قرار ہو کے تڑپے وہاں، چیخے روئے پیٹے مگر کچھ نہ کر سکے۔ بتاؤ اس ماں کا کیا حال ہے؟ جس باپ کے ہاتھوں سے 4 بچے بہ کے پانی میں نکل جائیں، کوئی انہیں بچا نہ سکے، اس باپ کا کیا حال ہے؟ ایک مرغی 6 مہینے پالی ہوئی ہو، کتنی محبت اس سے ہوتی ہے، 2 گھنٹے نظر نہ آئے تو مالک کی آنکھیں چاروں طرف ڈھونڈتی ہے میری مرغی کدھر گئی۔ 10 20 گائیں بھینسیں اونٹ گھوڑے ہر چیز چیختی ہوئی پانی کے اندر بہ کے چلی گئی، مالک کچھ نہ کر سکا۔ بچاؤ، سوچو ذرا اس بے بسی کا عالم کیا ہے۔ یہ ہم پہ نہیں آ سکتا، یہ آ سکتا ہے۔ پھر ہمیں اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہو؟ کتنی چیزوں کی؟ آج کتنے لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا ہم نے کر دیا، یہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا۔ ایسے وقت میں ان کی آزمائش ختم ہو گئی، ہماری آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ مت بھولیے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا وہ آپ کا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما دیا، میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس کے اندر مقرر حصے ہیں، تمہارے بھی اور تمہارے ساتھ دیگر مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے علاوہ بھی کچھ حصے عام لوگوں کے جو مسلمان نہیں ان کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہر دی ہوئی چیز میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ہماری ہر دی ہوئی چیز میں دوسروں کا حصہ ہے۔ جتنی ہمارے پاس دولت ہے اتنا اس کے اندر دوسروں کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے ہمیں دولت کیا دی ہے؟ صرف پیسہ دولت نہیں ہوتا، صرف گندم چاول دولت نہیں ہوتے، یہ ہمارا سارا جسم بھی رب کی دولت نہیں؟ اس کو بھی ضرورت پڑنے کی خدمت میں لگاؤ، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جہاں اس دولت کو خرچ کر کے دوسروں کی خدمت کر سکتے ہو کرو، اس کا بھی تم سے رب نے حساب لینا ہے۔ تمہاری اولاد رب کی دولت نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، اور تمہارا مال تمہاری دولت نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ دیکھیے ہماری جو اولاد ہے، اولاد میں ہمارے بیٹیاں بھی ہوتے ہیں بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے بیٹی اور بیٹے دونوں کی پرورش آپ نے کی، مال ہے نا اللہ کا، یہ دولت ہے، سمجھیے ذرا یہ دولت ہے، آپ نے خرچ کیا نا بیٹی پر بھی، اور تو بتائیے مجھے بیٹی آپ کی ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا، سوچ کے بھی بتائیے، زور سے بولیے، بیٹی آپ کی ہے؟ بولیے نہیں۔ خرچ کس نے کیا؟ پڑھایا لکھایا کس نے؟ پالا پوسا کس نے؟ بیٹی آپ کی ہے؟ بیٹی دولت تھی نا، بیٹا بھی دولت، مگر حصہ اس میں آیا لوگوں کا کہ نہیں؟ بیٹی صرف نہیں دی، لاکھوں کے سامان بھی ساتھ دیے ہیں آپ نے، دی نہیں بلکہ اگر 2-4 سال زیادہ گزر گئے تو آپ تو لوگوں کے گھر جا کے بیٹی دینے کو تیار ہیں۔ آپ تو تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری بیٹی لینے کے لیے آئے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں بیٹی جوان ہے اس کا رشتہ کروا دو۔ بتائیے وہ دولت آپ خود لوگوں کے گھر دینے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ یقین ہے نا کہ وہ ہماری نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری ہر دولت ساری ہماری نہیں، جس طرح ہمارے بیٹی بیٹیوں میں لوگوں کا حصہ ہے، اس طرح ہماری دولت میں بھی لوگوں کا حصہ ہے، ہمارے پیسوں میں بھی لوگوں کا حصہ ہے۔ جس طرح یہ خود لوگوں کے گھروں میں جا کے
دینے کا ہمیں یقین ہے کہ ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے، اتنا ہی یقین اپنے پیسے کی دولت اور دیگر دولت میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی اتنا حصہ لوگوں کا ہے جتنا حصہ ہمارا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے ہم جب تک لوگوں کو نہیں دیں گے ہماری وہ دولت پاک نہیں ہوگی۔ جتنی بھی پیاری بیٹی آپ کی ہے آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، آپ مجرم ہیں، آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہمارا روپیہ، ہمارا مال، ہمارے مویشی، ہمارے لباس، ان میں بھی دوسرے لوگوں کا حصہ ہے، جب آپ نہیں دیتے تو آپ مجرم ہوتے ہیں۔ اب میں نے کیا کہا کہ ان کی آزمائش ختم ہو گئی، اور اس آزمائش کا آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے حصہ کیا ہے؟ جنہوں نے بیٹے بہا دیے، معصوم بچے بہا دیے، مال گیا، پیسہ گیا، کاغذات گئے، مکان گئے، اور کتنے علاقے ہیں جن کے صرف مکان نہیں گئے، زمینیں بھی گئی۔ کیوں؟ کہ ان زمینوں کی طرف دریا نے رخ کر لی ہے، اب دریا ادھر بہنے لگ گیا ہے، وہاں کدھر مکان بنیں گے؟ کسی کا کنال پہ گھر تھا، کسی کا 10 مرلے پہ تھا، کسی کا 5 مرلے پہ تھا، وہ زمین بھی گئی، ملبہ بھی گیا، سامان بھی گیا، اگر اندر کوئی قیمتی چیزیں تھیں وہ بھی گئی، کچھ بھی نہ بچا۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے ان کے لیے جنت کے محل تیار ہوگا۔ اتنی مصیبت برداشت کی، اتنی تکلیف برداشت کی، بدلے میں جنت واجب ہو گئی، جنت کے محل اللہ نے بنا دیے۔ تو سودا کیا ہوا؟ اللہ نے کچے گھر لے کے مشک اور کافور اور لال اور جواہرات کی اینٹیں اور پتھروں سے بنے ہوئے جنت کے مکان ان کے نام الاٹ کر دیے، ان کو تو وہ مل جائیں گے۔ اب اگلی آزمائش کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ اگلی آزمائش کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ ہمیں قیامت میں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہارے پاس سوال آیا تھا، تمہارے پاس خبر آئی تھی کہ میرے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، میرے بندے بے آسرا بے سہارا ہو گئے ہیں، بے بسی کا شکار ہو گئے ہیں، اب تمہارے مال میں ان کا جتنا حصہ تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہی وہ وقت ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی سنائی اپنی امت کو کہ جب قیامت میں بندہ آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے بندے آج تو میری بارگاہ میں آیا، جب تو دنیا میں تھا تو میں بیمار ہوا تو میرا پتہ بھی لینے نہیں آیا، مجھے پانی کی ضرورت تھی تو نے مجھے پانی تک نہیں پلایا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کھانا تک نہیں پوچھا۔ بندہ حیران ہوگا، عرض کرے گا مولا تو بیمار تھا، تو بیماریوں سے جسم سے پاک، تجھے پیاس لگی تھی تو پینے اور کھانے سے پاک ہے، تو تجھے اب کھانا کیسے کھلاتے، تجھے پانی کیسے پلاتے، تیری تیمارداری کرنے کہاں جاتے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں غریب بندہ، میرا فلاں فلاں ضرورت مند بندہ جب بیمار ہوا تو غریب سمجھ کر، بے سہارا سمجھ کر اس کی مدد کو نہ گیا، اسے پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس وقت اسے پوچھنے چلا جاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، اگر تو اس کے کھانے کا بندوبست کر دیتا تو وہ گویا مجھے ہی کھانا کھلانا ہوتا، اگر تو اس کے پینے کا بندوبست کر دیتا تو گویا میرے ہی پلانے کا بندوبست ہوتا، مگر تو نے نہیں کیا، اگر تو یہ کر لیتا تو اس وقت وہاں مجھے پاتا۔ تو اب کس چیز کا وقت ہے؟ اللہ کا قرب پانے کا وقت۔ تو کیا ہم اپنی ساری آسائشیں، ساری ضروریات پوری کر کے، تو کیا اتنا کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنے 3 ٹائم کے کھانے میں فرق نہ آنے دیں، ہم اپنے موسم کے ہر لباس کے بنانے میں فرق نہ آنے دیں،
ہم اپنی آنے والے وقت کی ضروریات کے لیے بھی جمع کر کے پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ اب ہم کسی کے لیے کچھ کریں کہ نہ کریں، تو یہ اللہ کو دینا تو نہ ہوا، اور یہ اللہ کے قرب کے لیے تو نہ ہوا۔ اب وقت کس چیز کا ہے؟ وقت ہے اپنی آزمائش میں پورا اترنے کا۔ اور وہ کیسے؟ اب یہ جو ہمارے لیے آزمائش ہے، جس طرح اللہ نے ان کے لیے آزمائش کے بعد کروڑوں درجے انہیں اعلیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے نا، اسی طرح اس آزمائش میں جب ہم پورا اتریں گے ہمیں بھی کروڑوں درجے زیادہ عطا کرنے کا وعدہ فرمائے گا۔ تو ہم سے دلانا، ہم سے مانگنا کس کے فائدے کے لیے ہوا؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ آپ 100 روپیہ کماتے ہیں، 100 میں سے 10 دیتے ہیں، 90 کس کے پاس رکھتے ہیں؟ اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ نوے آپ نے فنا کر دیے، فنا ہو گئے نا، کھا لیا تب بھی فنا ہو گیا، پہن لیا تب بھی پرانا ہو گیا، دوسروں کو دے دیا انہوں نے بھی کھا کے ختم کر دیے تو فنا ہو گیا۔ 10 کا کیا کیا آپ نے؟ 10 آپ نے اللہ کی راہ میں دی، 90 آپ نے فنا کیے، 10 آپ نے اللہ کی راہ میں دیے۔ اللہ نے کرم کی انتہا فرمائی، وہ آپ نے تو 90 ختم کر دیے، اللہ نے اس 10 کا 100 بنا کے واپس آپ کو دیا۔ اس کا یہی وعدہ ہے نا کہ وہ 10 گنا زیادہ دے گا، تو اس نے 10 کا 100 بنا کے آپ کو دے دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے 90 ضائع ختم کر دیے۔ اب بتائیے کہ فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ ہمارا ہوا، اور اللہ عطا ہمیں کرنا چاہتا ہے اور کروڑوں درجے زیادہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہماری طرف توجہ فرماتا ہے، بندوں کو بندوں سے دلاتا ہے، وہ خود نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کا کام چلتا رہے، کوئی لیتا رہے کوئی دیتا رہے، اس کا بھی کام بنتا رہے اس کا بھی کام بنتا رہے۔ سوچئے ذرا اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ آج اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی مومن سے کی اس دنیا سے تکلیف دور کرتا ہے، توجہ ہے کیا کہا میں نے؟ جو بندہ کسی مومن کی اس دنیا سے تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکلیفوں میں سے اس بندے کی تکلیف دور فرما دے گا۔ آپ سوچئے اس دنیا کی کیا تکلیف ہے؟ یہی نا، کھانا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں دنیا کی۔ اور قیامت کی تکلیف کوئی آپس میں موازنہ ہے؟ کوئی جوڑ ہے؟ قیامت کی تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہوگی کہ جس کو دور کرنے کے لیے سگے ماں باپ اور سگی اولاد بھی تیار نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری قیامت کی ان تکلیفوں میں سے تمہاری تکلیف کو دور کروں گا جس نے آج دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا۔ ہم قیامت کی کتنی بڑی تکلیف دور کروانا چاہتے ہیں، اسی جذبے سے آج دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی مشکل میں گھرے ہوئے بندے کے لیے دنیا میں آسانی کر دے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔
یہ کتنے اہم کام ہیں جن کو ہم اضافی کام سمجھتے ہیں۔ ہماری عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب صرف ہمارے لیے ہیں، اور ہم دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے حقوق پورے کرنا یہ ایک اضافی کام سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہماری نمازوں، روزوں اور زکوٰۃوں سے بھی زیادہ فضیلت ان کاموں کو دی ہے، اور ان کے ذریعے ہماری ان سے بھی زیادہ بخشش اور مغفرت اور واپس دینے کے وعدے فرمائے ہیں۔ مگر آج ہماری تربیت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا کہ ہم دیں گے تو اللہ اس کے بدلے ہمیں کتنا دینے والا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارا یہ کام رہ جائے گا، وہ رہ جائے گا، وہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے۔ آج اس ماں کا انٹرویو بھی آپ نے سنا جس کی بیٹی کی 10 دن بعد شادی ہونے والی تھی، گھر پورا جہیز سے بھرا ہوا تھا، ایک چیز اس جہیز میں سے بچی نہیں، سب کی سب پانی میں بہہ گئی۔ مائیں سوچ سکتی ہیں نا کہ اس ماں نے کتنی مصیبتوں سے غریبی میں بیٹی کا جہیز بنایا ہوگا۔ آج اس ماں نے بھی تو بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کی شادی کر کے نکاح کر کے بھیجنا ہے نا، کیا دے کے بھیجیں گی؟ اس ماں کے گھر کی تو دیواریں بھی نہیں بچی، اس نے بھی تو بیٹی کا جہیز بنایا تھا۔ آج ہمارا یہ امتحان ہے، ہم اللہ سے جو لینا چاہتے ہیں اور 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا زیادہ کر کے آپ جو لینا چاہتے ہیں آج وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، اور اس کی ذات پر اتنا یقین رکھیں، اتنا یقین جتنا آپ کو اپنے ہونے پہ یقین ہے، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ کے اس فرمان پہ یقین رکھے کہ اللہ اتنے گنا زیادہ ہمیں دے گا اور لازماً دے گا۔ آج اس طرح ہمیں قربانی دینے کی اور اس طرح اپنی ضروریات کو اٹھا کے دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم اپنا سب کچھ اٹھا کے دے دیں پھر بھی ہم محفوظ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر چھتیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، سونے کے لیے بستر ہے، صبح اٹھ کر محفوظ رہنے کے لیے دن گزارنے کو گھر ہے، ہمارے گھروں میں کمانے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر رات کو ختم ہو گیا تو اگلے دن دیہڑی لگا کے کچھ نہ کچھ آ جائے گا گھر میں۔ ہمارے پاس تو اتنا کچھ بھی ہے، اور وہاں کیا ہے؟ وہاں تو ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز کا نام و نشان نہیں ہے، اور آج تک مہینہ گزر گیا مگر ابھی تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن تک تنظیمیں پہنچ ہی نہیں سکی۔ ایسی جگہ پہ گاؤں ہیں جن دیہاتوں کا، گاؤں کا لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہاں سے لے کے آگے 10 میل تک پانی کھڑا ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 10 میل آگے بھی کوئی گاؤں ہوگا، اور پانی میں سے گزر کے کوئی پہنچے تو کیسے پہنچے؟ وہ لوگ بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ آج اگر سب کچھ دے کر ہم اپنی 4 دیواری کو خالی کر لیں پھر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو یہ مت سوچئے، میں نے جب اعلان کیا تھا تب بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کام کریں، جس جگہ پہ جو جہاں رہ رہا ہے اور جہاں سے قابل اعتماد لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔ جو یہاں پہنچ سکتے ہیں وہ یہاں پہنچ جائیں، جو یہاں نہیں پہنچ سکتے اپنے علاقوں میں کام کریں۔ ہمارا مقصد ان کی مدد کرنا ہے، نام بنانا نہیں کہ کوئی ضرور یہاں کرے یا وہاں کرے، جہاں توفیق ملتی ہے بس یہ یقین کر لیں کہ آپ کی خدمت وہاں پہنچ جائے، اور صرف ایک بار دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، اس لیے کہ ان غریبوں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان بہنوں اور ماؤں کو اپنی بہنیں اور مائیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ضروریات جب تک کہ ان کے سروں پہ چھتیں نہیں آ جاتی، جب تک کہ انہیں کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا نہیں ملنے لگ جاتا، اس وقت تک مسلسل ہماری مدد کی ان کو ضرورت ہے۔ ابھی 2 مہینے کے بعد سردی آ جائے گی، ان کو بستر کی ضرورت ہوگی، ان کو سردی والے جرسی، سویٹر اور ان کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔
تو ہمشیران محترم ہمیں اس وقت بھی کام کرنا ہے، صرف اس وقت کام کر کے بیٹھ نہیں جانا، ابھی اگلے ٹائم کے لیے ان کی تیاری رکھنی ہے، اور وہ کام ہم نے اگلے وقت میں 2 ماہ کے بعد دوبارہ کرنا ہے۔ شاید کہ جب تمام لوگ، وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں روپے بینکوں سے نکال کے بینک خالی کر کے بیچ دیے، لاکھوں بیچ دیے، اپنے زیورات عورتوں نے اتار کے بیچ دیے، انہوں نے بھی تو خدمت ہی کی ہے نا۔ ہم اپنا موازنہ کریں، ہم نے کتنی خدمت کی ہے؟ ضرورت ہے نا، اس وقت ضرورت ہے چیک کرنے کی اپنے آپ کو کہ ہم نے کتنی قربانی دی، کتنی محنت کی اور کتنی محبت سے کیا پیش کیا۔ اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے جو دولت دی تھی، تمہاری دولت میں ان لوگوں کا حصہ تھا، جب ان کو ضرورت پڑی تو تم نے ان کی ضرورت کتنی پوری کی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں وہ سوتر کی ہڈی لے کے آنے والی مائی کی مثال مشہور ہے نا، جب بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن جو تھا اس کی محنت مزدوری کی ساری کمائی وہی تھی، وہ اٹھا کے لے آئی۔ کہا مجھے پتہ ہے کہ سوتر کی ہڈی سے یوسف تو خریدا نہیں جانا، پر جب خریداروں کے نام اناؤنس ہوں گے تو رب مجھے بلائے گا تو صحیح نا، میں رب کے سامنے تو کھڑی ہوں گی نا جا کے۔ تو بس یہ سوچ لیں، ہمارے 2 سویٹر دے دینے سے، کوئی پیٹی کے اندر سے نئی 2 رضائیاں گدے نکال کے، تکیے نکال کے دے دینے سے، یہ 4 کپڑے نکال کے دے دینے سے ان کی ضروریات پوری ہونے والی نہیں، وہاں تو اربوں کھربوں لگیں گے، تو جا کے ان بیچارے لوگوں کے کہیں گھر بنیں گے تو وہ آباد ہوں گے۔ مگر جب رب بلائے گا کہ جن لوگوں نے مشکل میں میری مدد کی، رب کہے گا مجھے کھانا کھلایا، رب کہے گا مجھے لباس دیا، رب کہے گا مجھے پانی پلایا، وہاں ہمیں بھی تو بلا لیا جائے۔ تو یہ سوچ کر اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار کیجیے۔ پھر آپ دیکھیے نا، ہماری خدمت اور لوگوں کی دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو 500 دے کر اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ گھر میں سبزی لے آیا، شام کا کھانا بن گیا۔ 2000 دیا، کسی کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ کپڑے لے آیا، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ 1000 دیا، اس کا جوتا نہیں تھا، اس نے جوتا خرید کے پہن لیا، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ کتنی بڑی بڑی ضروریات ہیں جو ہم پوری کریں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے، جب تو دنیا میں کسی کی مشکل کو آسان کرے گا تو رب قیامت کی مشکلات کو تیرے لیے آسان کرے گا۔ کوئی موازنہ ہے؟ اللہ کی عطا دیکھیے اور ہماری اپنی کارکردگی دیکھیے۔ پھر سنیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی، اے مومن جب تو لے کر رب کی بارگاہ میں جائے گا، رب تیری پردہ پوشی فرما دے۔ اور آگے دیکھیے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، جس وقت تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، ذرا دیکھ کے خوبصورت جملہ سن کے دلوں میں اتار لیجئے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک ایک مومن اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اے بندے رب تیری مدد میں لگا رہتا ہے، رب تیری مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی مشکل سے 2-4 ضرورت مند بندہ تمہارے پاس آیا، مدد مانگی اور تم مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے، یہ الگ بات ہے، اور بات کی بات ہے کہ تم اس کی مدد کر سکے یا نہ، اس کی ضرورت پوری کر سکے یا نہ، چل تو پڑے، اٹھ کے چل پڑے، اپنی کوشش شروع کر دی، وہ آیا، اس کے ساتھ اٹھ کے تم چلے کہ چلو میں تمہاری مدد کروں، اور تم نکل پڑے، تو رب تمہیں 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ 10 سال کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال کے رمضان کے
10 दिनों के एतकाफ़ की अल्लाह पाक उसके बराबर की मुद्दत का अजर तुम्हें देगा, नहीं, 10 साल के हर दिन और 10 साल की हर रात एक बंदा लगातार एतकाफ़ बैठा रहे, जितना सवाब उसको मिलेगा किसी मुसलमान की ज़रूरत के लिए उसके साथ चलने पर तुम्हें सवाब मिलेगा। और अगर ज़रूरत पूरी भी कर दी फिर खुद सोच लीजिए फिर सवाब का आलम क्या हो। हम आज ये चीज़ें भुलाए बैठे, हमने किसी और चीज़ को दीन समझ रखा है। मैंने 2-3 बार अर्ज़ किया, हमारी नमाज सिर्फ़ हमारे लिए, हमारा रोज़ा सिर्फ़ हमारे लिए, हमारा हज सिर्फ़ हमारे लिए। अल्लाह ने दीन इसलिए नहीं उतारा कि हम सिर्फ अपना अपना सोचें। अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक को अपना ख़ानदान फरमाया, अपना अयाल फरमाया। जिस तरह लड़की अकेले होती है उसको आप तोहफ़ा दें, गिफ्ट दें और उसकी खिदमत करें, वो बहुत खुश होती है, आपका शुक्रिया अदा करती है। और औरत या बच्ची जब माँ बन जाती है अब उससे खुशी किसकी होती है? बताइए। जब लड़की शादीशुदा होती है और बहुत सारे लोगों के यहाँ ये रिवाज होता है, कुछ लोग जो है ना वो तंग दिली का मज़ारा करते हैं। जैसे भाई है ना, तो भाई अपनी बहन को जब गई है तो उसको 1000 रुपया दे देंगे और जो गोद में उसके बच्चा है उसको इग्नोर कर देंगे, उसको 10 रुपये भी नहीं देंगे। तो अब उस बहन को खुशी होगी कि भाई ने मुझे 1000 दिया है, वो सड़ के वापस आएगी, मेरे पुत्र ने पूछिया भी नहीं, वेखिया भी नहीं, हाथ भी नहीं फेरिया। यही होगा ना। तो अल्लाह फरमाता है कि ये सारी मखलूक मेरा ख़ानदान है, मेरा अयाल है, तो जो मुझे खुश करना चाहता है मेरी मखलूक को खुश करे, जो मुझे राज़ी करना चाहता है मेरी मखलूक को राज़ी करे, जो मेरी खिदमत करना चाहता है मेरी मखलूक की खिदमत करे, तो रब राज़ी हो जाएगा, रब खुश हो जाएगा, रब अपनी नेमतों की बारिश करने लग जाएगा। और फिर देना भी किस अंदाज से? ऐसे खूबसूरत अंदाज से, उस अंदाज से नहीं कि हम ज़िंदगी में एक दफ़ा दें तो फिर 100 दफ़ा बैठ के उसका जिक्र करते रहें कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। या अगर किसी को शख्सी तौर पे स्पेशली दिया तो हम उसको जिताते फिरें कि हमने फ़लाँ वक़्त में ये किया। नहीं, पहले बात समझा दी गई कि लोगों तुमने जो करना है वो किसके लिए करना है, किसके लिए, तो रिटर्न किसने करना है? अल्लाह ने। तो अल्लाह के लिए कैसे करो? अल्लाह के लिए इतने खूबसूरत तरीके से करो कि लेने वाले को लगे कि उसकी इज़्ज़त, उसकी मोहब्बत, उसका एहसास, उसकी हमदर्दी तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इतने खूबसूरत अंदाज से दो कि लेने वाला ये ना समझे कि मुझे फ़कीर और गरीब और बेसहारा समझ के दिया, बल्कि ये समझे कि मुझे इज़्ज़त और ऑनर के साथ इस तरह नवाजा कि उसे अपनी बड़ाई का एहसास होने लगे। किस तरह? हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र फरमा रहे हैं, तो आप जिस ऊँट पे सवार हैं तो कमज़ोर, लागत और ढीला सा, बिल्कुल चल ही नहीं रहा, चलने का नाम नहीं ले रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर थक गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि साथ ही सफ़र फरमा रहे थे तो उन्हें अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी पे नज़र फरमाइए, ये इतना कमज़ोर और ढीला जानवर है कि ये चल ही नहीं रहा, मैं थक गया और मुझे इसने तंग कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी उस सवारी के साथ बिठाई और एक स्टिक लेकर, छड़ी लेके इस तरह करके हल्का हल्का उस ऊँट को मारना शुरू किया। जब इस तरह से उस ऊँट को हल्की हल्की सी छड़ियाँ लगाईं तो वो ऊँट ऐसे जिस्म झाड़ के उठा और इस तरह भागना शुरू कर दिया कि बाकी सवारियों को भी अपने पीछे छोड़ दिया।
اب وہ نبی علیہ السلام کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، چونکہ کمزور سواری کسی ایک بندے کے پاس ہے تو اس کے حالات پہ بھی تو وہ اس کی غمازی کرتی ہے نا، کہ اگر بندہ ٹھیک ٹھاک کھلانے پلانے والا ہو تو اس کا جانور، اس کی سواری بھی موٹی تازی فربا ہو، صحت مند ہو. اور کائنات کے والی سے زیادہ لوگوں کے دلوں کے حال اور حالات کو کون جانتا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے عبداللہ بن جابر، اے جابر، حضرت جابر تھے آپ کے ساتھ، اے جابر، یہ جو تمہاری سواری ہے، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی سواری ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اور اچھی سواری ہوتی تو پھر میں وہی لے کر آتا. سفر کے دوران پیاری پیاری سی باتیں پیارے آقا مدنی سرکار حضرت جابر کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں. آپ ذرا حکمت عملی دیکھیے کہ کسی کو یہ احساس تک نہ ہو کہ کوئی بات اس سے پوچھی جا رہی ہے تو کیوں پوچھی جا رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ اے جابر تم نے شادی کر لی؟ کہا یا رسول اللہ جی میں نے شادی کر لی. فرمایا کہ تم نے شادی کہاں کی اور کس لڑکی سے کی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کسی لڑکی سے شادی نہیں کی بلکہ میں نے اپنی عمر سے زیادہ عورت کی، ایک بڑی عمر کی ایک عورت کے ساتھ شادی کی. آپ نے فرمایا کہ اے جابر تم تو ایک جوان حسین لڑکے ہو، تمہیں کسی جوان کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے اور میری والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں. میری 7 یا 9 بہنیں ہیں، گھر میں کوئی عورت نہیں، میں ایک بھائی ہوں. تو میں نے اس لیے جوان لڑکی سے شادی نہیں کی کہ میری بہنوں کی تربیت کون کرے گا، میری بہنوں کا خیال کون رکھے گا. میں نے بڑی عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی کہ میری بہنوں کی عزت کا، تربیت کا خیال رکھنے والی کوئی سمجھدار عورت گھر میں آئے. آقا علیہ السلام ان کے اس جذبے پہ بے شمار خوش ہوئے اور انہیں شاباش دی. اب جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایک بھائی کی 9 بہنیں گھر میں اور ماں باپ بھی نہیں، تو ایک عام سمجھدار بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ حالات کیسے ہوں گے، پھر کائنات کے والی کیسے نہیں سمجھے ہوں گے. آپ اور آگے گئے تو ایک جگہ پر رکنا تھا، مدینہ قریب آ گیا. آپ جب رکنے لگے، قافلہ رکنے لگا، آپ نے پھر حضرت جابر سے کہا کہ جابر ہمیں تو یہاں پہ کچھ دیر پڑاؤ کرنا ہوگا اور پھر مدینہ جانا ہوگا، تو تمہاری بیگم تو گھر میں انتظار کر رہی ہوگی اور تکیے لگا کر اور گھر سنوار کے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. ذرا حکمت دیکھیے، اپنے نبی کی تعلیمات پہ غور کیجئے کہ ہمارے نبی نے امت کو تعلیم کیا دی، اور آج ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو سارے زمانے میں اس کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جابر تمہاری بیوی تو بڑی بے چینی سے تکیے لگا کر بستر بچھا کے تمہارا انتظار کر رہی ہو. تو حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ اس غریب کے گھر میں تکیے کہاں، اس غریب کے گھر میں گدے کہاں، اس غریب کے گھر میں تو چھال کی چٹائی کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں. بس آقا علیہ السلام یہی معلوم کرنا چاہتے تھے. جب وہاں رکے، قافلہ رکا، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جابر یہ اونٹ بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام کے پاس تو یہی ایک اونٹ ہے، ہاں اگر آپ کا حکم ہے تو اس غلام کی کیا مجال کہ وہ نہ بیچے، لیکن ایک عرض ہے کہ اونٹ میں بیچ دوں تو مجھے یہ اجازت دے دی جائے کہ میرا جو اس اونٹ پہ سامان ہے وہ میں جا کے مدینے اتار لوں گھر میں اور اونٹ خالی کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. آپ علیہ السلام نے ذرا دیکھیے دل جوئی کرنے کا طریقہ، محبت کا طریقہ، غریب کو نوازنے کا طریقہ، جو تعلیم ہمارے نبی نے ہمیں قیامت تک اپنی امت کو دی کہ کس انداز سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جابر 1 درہم اس کی قیمت کافی ہے؟
کہا یا رسول اللہ 1 درہم کا اونٹ، مگر آپ کا حکم ہے تو میری کیا مجال، یہ تو بہت کم ہے، مگر آپ کا اگر حکم ہے تو میری کیا مجال۔ کہا اچھا پھر 2 ٹھیک ہیں۔ کہ یا رسول اللہ 2 تو بہت کم ہے۔ بس یوں پیار سے بات بڑھتی رہی، سودا بڑھتا رہا۔ آپ نے آگے چل کر فرمایا کہ اچھا پھر 40 درہم میں یہ اونٹ اب خرید لیتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ 40 اب یہ ٹھیک ہے، اب اس کی قیمت ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم یہ سودا ڈن کر دو۔ حضرت بلال سے کہا اے بلال جابر کو لا کے 40 درہم اس کے اونٹ کی قیمت ادا کر دو اور کچھ سوا بھی دے دو، 40 درہم بھی دے دو اور کچھ تحفہ تن زیادہ بھی دے دو۔ جب حضرت جابر اونٹ خالی کر کے واپس دینے آئے تو بلال نے لا کے 40 درہم اور کچھ اور حضور کے فرمان کے مطابق لا کر جابر کو دیے۔ جب جابر آگے بڑھے تھوڑا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے کہا بلال جابر کو واپس بلاؤ۔ حضرت بلال نے آواز دی جابر رسول اللہ واپس بلا رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے گھبرائے ہوئے واپس ہوئے۔ کہا کیا یا رسول اللہ سودا کینسل ہو گیا؟ وہ ڈر گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا پیسے دینے کے بعد تو شاید سودا کینسل ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا سودا کینسل نہیں ہوا، بلال اس اونٹ کی رسی پکڑو اور یہ بھی جابر کو دے دو۔ سامعات محتشم، ہم اتنے خوبصورت، اتنے پیارے، اتنے لجپال نبی کی امت ہیں۔ ہمارے نوازنے کا، دینے کا، محبتیں کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہم دیں تو کبھی بھول کر بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم نے یہ کیا، بلکہ کروڑ بار اللہ کا شکر زبان سے ادا کریں کہ یا اللہ شکر تو نے ہمارے مال کو اس قابل سمجھا کہ تو نے قبول کر لیا، تو نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا نام دینے والوں میں آیا، تو نے اس قابل سمجھا کہ ہمارے نام اس لسٹ میں شامل کیے کہ ہم بھی کروڑوں اور اربوں دینے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر اور ہمیں اتنی توفیق دے، اتنی توفیق دے کہ ہم اتنا دینے والے بن جائیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اس پر شکر گزاری کی بھی ضرورت ہے۔ تو عزیزات محتشم، میں بار دیگر ان تمام بہنوں کو، بچیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہیں اللہ کریم نے اس نیک کام کے لیے چنا، اور اس ساری گفتگو کے بعد جنہیں لگا کہ ہم نے واقعی اتنا نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے دوسری باری کا اشارہ دے دیا، اپنی تیاری کیجئے اور آگے آنے والے آپ موسم کی تیاری کیجئے، ان موسم کے بستر، ان موسم کے کپڑوں کی تیاری کیجئے، اور اب دیکھیے کہ اب آپ کو اللہ کو کیا دینا ہے، وہ جو آپ زیادہ پہن چکے ہیں یا وہ جو آپ نے ابھی نہیں پہنا۔ ہاں اب آپ کا معیار بدل جانا چاہیے۔ اس ساری گفتگو کے بعد اب دینے کا معیار آپ کا بدلے گا۔ اب اگلی بار جب ہم اعلان کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اس سے بھی بہترین چیزیں اپنے رب کے لیے پیش کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ پیش کریں گے کہ ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ابھی ہم پوری کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ہمارا رب تو بہت بڑا ہے، اور انشاءاللہ یقیناً وہ قیامت میں ہماری بڑی بڑی مصیبتیں دور فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس پر ایمان کامل عطا فرمائے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کر کے ایک مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔